قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس سلسلے میں مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے کوشش کی اور ہماری یہ آئندہ بھی کوشش ہوگی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اور اس کے لیے ہم نے مشکات کا انتخاب کیا تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ احادیث کا احاطہ کیا جا سکے، اور ہم حدیث رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو سکیں. حدیث کی کتاب پڑھنے، پڑھانے، سننے اور سنانے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، ورنہ حدیث کی کتاب کوئی عام تاریخی داستان نہیں ہے، یا کوئی معلومات کے لیے آدمی کئی کتابیں رسالے پڑھتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، فرامین اور آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے. دین فہمی کی یہ بنیاد ہے، اس لیے اس کو عام کتابوں کی طرح نہ سنیے، بلکہ عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے سنیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم ترتیب کے ساتھ اس کتاب کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، ہر عنوان اور ہر باب اور اس میں پائے جانے والی احادیث اور اس کا نچوڑ. گزشتہ ہم نے کتاب الصلاۃ اور صفت الصلاۃ کے حوالے سے کہ نماز کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، پھر اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس میں کچھ باتیں بتائیں. تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کا ذکر کیا گیا. پھر سورہ فاتحہ کے مسئلے میں ہم نے بتایا کہ یہ قرآن کریم کی بہت عظیم سورت ہے. کیوں عظیم ہے اس کو بھی آپ سمجھیے. کیوں ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس کو، اس سے کیا مقصد ہے. ایک تو ہمیں حکم دیا گیا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث. جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ورنہ کیا ہوگا. ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ فاتحہ کے بغیر اپنی نماز پڑھے وہ ناقص ہے. خداج اصل میں کہتے ہیں کوئی غیر مکمل چیز، ناقص اور ادھوری چیز. کیوں ہم اپنی نماز کو ناقص کریں؟ کیوں ہم اپنی عبادت کو محنت کے باوجود نامکمل کریں؟ مکمل کیجیے، اور مکمل کرنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجیے. بلکہ ایک موقع پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا، ڈاؤٹ پیدا ہوا، کنفیوژن تھی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام بھی تلاوت کر رہا ہے، تو کیا کریں ہم پھر سورہ فاتحہ کے مسئلے میں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں حدیث کے ماہر سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا جب ان سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، قال، انہوں نے بتایا اس کا طریقہ، اقرأ بہا فی نفسک، آپ آہستہ سے پڑھ لیا کریں. ظاہر ہے کہ پیچھے جو پڑھیں گے وہ بآواز بلند نہیں، آہستہ سے پڑھ لیں، اپنے دل میں پڑھ لیں. لیکن یہ کہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. صحابی رسول کا عمل بعد میں آنے والے مختلف علماء کے مقابلے میں بڑی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے، اور وہ بھی جو خود حدیث کو بیان کرنے والے ہوں، اگر اس کی وہ وضاحت کریں اور بھی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو سورہ فاتحہ جس کی اتنی اہمیت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو ایک نظر اس کے ترجمے پر بھی آپ ڈال لیجئے تاکہ اس کا ذہن و دماغ اپنے تازہ رہے. اور اس کو کہا گیا ام القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، ماں، مدر آف قرآن. کیوں قرآن کی ماں کہا گیا اس کو؟ کیوں کتاب مقدس کی ماں کا درجہ دیا گیا سورہ فاتحہ کو؟ یوں سمجھیے کہ تعلیمات کے اعتبار سے اس کے مفہوم پر غور کریں
تو سورہ فاتحہ بیج کی حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن کریم کی دیگر صورتیں اس کے برگ و بار کی حیثیت رکھتی ہیں کہ بیج دیکھنے میں چھوٹا سا ہوتا ہے مگر سارے درخت کی بنیاد اسی بیج پر ہے، اور اس بیج کے ذریعے سے مختلف شاخیں بھی پھوٹتی ہیں، پھل پھول بھی آتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کا گویا کہ خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور تمہیدی طور پر سورہ فاتحہ یہ گویا کہ آپ قرآن کریم جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی تعلیمات کا ایک خلاصہ، ایک سانچہ، ایک خاکہ اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں کیا اہم بات بتائی گئی، کیوں اس کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد، تعریف، عظمت، کبریائی کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے جو رب العالمین ہے۔ آیت میں پہلے ہی حصے میں توحید کے ایک بڑے مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ حمد کریں تو کس کی کریں؟ تعریف کے اگر کوئی قابل ہو سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، جس نے یہ وسیع و عریض کائنات بنائی اور ہر چیز کو اتنے پرفیکٹ انداز میں رکھا کہ اس سے زیادہ بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیز ایسے بنائی جاتی تو زیادہ اچھا تھا یا یوں کر دی جاتی تو اچھا تھا۔ نہیں، جو اس نے کیا اس سے بہتر کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ حمد، تعریف اسی لیے ہم کرتے ہیں۔ اور رب العالمین کہ وہ رب ہے، عالمین یہ پلورل جمع کا صیغہ ہے، عالمین ایک دنیا نہیں بلکہ اللہ جانے کتنی کائنات ہیں، کچھ کی تو ہمیں معلوم ہوگی، شاید بہت ساری ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس میں کہہ دیا گیا تمام عالمین کا، ہم جانتے ہیں تب بھی، نہیں جانتے تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ پیدا کرنے والا وہی رب ہے سب کا، پالنہار وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، سب کو کنٹرول کرنے والا وہی ہے۔ ایمان کی یہ بڑی وسیع چیز ہے رب، کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رب، ربوبیت الہی، اس کے بارے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ رب ہے؟ کیا واقعی اللہ پروردگار ہے؟ کیا واقعی اللہ روزی دینے والا ہے؟ اپنے خود دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے، آپ کے روز مرہ کے اعمال کیا اس قابل ہیں کہ آپ کہیں کہ واقعی میں مانتا ہوں کہ اللہ رب ہے، میرا یہ یقین ہے کہ اللہ رب ہے؟ اگر اللہ رب ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی روزی کمائے گا آدمی، حرام اور ناجائز راستے پہ نہیں جائے گا، ورنہ یہ کیا ربوبیت پر ایمان ہوگا؟ روزی دینے والا تو اصل میں وہ ہے۔ اور الرحمن الرحیم جو اس سے پہلے بتایا گیا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بڑا رحیم، یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور انہی صفات کو دیکھ کر جو گناہ گاروں کو امید بنتی ہے کہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، اگر ہمارا ایمان اس کی توحید پر ہو تو پھر وہ اپنی صفت سے ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے، رحمان بھی ہے وہ اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، فیصلے کا دن، بدلے کا دن، اس دن کا وہ مالک ہوگا۔ خاص طور پر یہاں دین کا جو تذکرہ کیا گیا، یعنی فیصلے کا دن، جہاں پر حق اور باطل کے درمیان، سچ اور غلط کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اس کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن سب سے عظیم دن ہوگا، سب سے بڑا دن، خطرناک قسم کا دن، نہیں معلوم کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہاں پر۔ اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اس دن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اس دن سے ڈرو جس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، جس دن زمین کا کوئی راز باقی نہیں رہے گا اور سب اللہ رب العالمین کے آگے ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف بندی کے ساتھ، کیا ملائکہ کیا انس، ساروں کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں طاقت اور قوت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران، دنیا کے ظالم و جابر اور دنیا کے انصاف پسند، سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق کھڑا کیے جائیں گے۔ اب سب کے اپنے عمل کے مطابق وہاں بدلہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی دنیا میں خیر کا کام کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا وہاں دفتر میں اپنے نام اعمال میں، اور جو شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی محفوظ۔ کوئی چیز دنیا میں آف دی ریکارڈ نہیں، سب آن دی ریکارڈ۔ مالک یوم الدین، اسی لیے اس دن کی عظمت کو آپ پہچانیے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اس دن کی قوت والا مالک وہ اللہ ہی ہے، وہاں کوئی اور کسی کی بادشاہی کچھ کام آنے والی نہیں، صف بستہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر۔ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا مقام، ان کی شان اپنی جگہ، مگر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اس مالک کے سامنے جائیں اور کسی کی سفارش و شفاعت کریں اس وقت، جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ دی جائے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہم وعدہ کر رہے ہیں، پرامس کر رہے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد، اللہ عبادت کریں گے تو صرف تیری کریں گے، مدد مانگیں گے، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ عقل بھی تو یہی کہتی ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے، انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے، اسی کے آگے ہماری پیشانی جھکے۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعجز. بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعجز. ایاک نعبد، اللہ عبادت کریں گے تو صرف تیری کریں گے، مدد مانگیں گے، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ عقل بھی تو یہی کہتی ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے، انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے، اسی کے آگے ہماری پیشانی جھکے۔ ایاک نعبد، ہر وہ عمل جو عبادت کا ہو اور اللہ کے بجائے دوسروں کے ساتھ کیا جائے، تو اس آیت کریمہ میں جو ہم وعدہ کرتے ہیں، ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں جو وعدہ کرتے ہیں،
وہ وعدہ خلافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے وعدہ کیا اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کیا ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے؟ سوچئے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر سوچئے۔ ہم تو 5 وقت 5 نمازوں کی ہر رکعت میں یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل ہمارے اس قول کو جھٹلا رہا ہو؟ اگر کہیں ایسی کوئی کمزوری ہے تو اس کو کریکٹ کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد مانگیں گے اللہ رب العالمین سے، کیونکہ دینے والا وہی ہے، اسی کا دربار سب کے لیے ہے، اسی کا دربار سب کا دربار ہے، ملتا وہیں سے ہے سب کو، مانگنا وہیں سے چاہیے۔ تو اس لیے ہم دونوں دعائیں کر رہے ہیں، عبادت بھی اسی کی، استعانت بھی اسی سے، مدد بھی ہم اسی کی مانگ رہے ہیں، کہ اس سے فریاد کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہماری رہنمائی کیجئے۔ کس بات کی رہنمائی؟ صراط مستقیم کی، دی اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، سچا راستہ، وہ راستہ جس پر میں چلوں تو سیدھے مجھے جنت میں لے جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا راستہ، صراط مستقیم جو سیدھے جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یا اللہ مجھے اس راستے پر پہنچا دے۔ اس کے بغیر انسان پگڈنڈیوں میں بھٹک رہا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، سیدھے راستے پر چلو، ادھر ادھر مت بھٹکو۔ تو سیدھے راستے پر آنا بھی یہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ کیا معلوم کدھر بھٹک جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگل میں چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تاریکی میں الجھے رہیں۔ سیدھے راستے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چل سکتے ہیں جس پر تیرا انعام ہوا۔ یا اللہ تو نے اپنا انعام خاص جن پر کیا، انہی کو یہ صراط مستقیم کی دولت ملتی ہے۔ کون ہے وہ؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ کون ہے وہ صدیقین؟ کون ہے وہ صالحین؟ ایسے لوگ اولیاء اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر بتائے ہوئے چلتے رہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسے سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ اس راستے سے ہمیں بچا لے جن پر چلنے والوں پر تو ناراض ہوا، تیری نافرمانی کر کے، صراط مستقیم کو جنہوں نے چھوڑا اور جن پر چلنے کی وجہ سے تیرا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ اس راستے پر مجھے نہ چلانا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو ضالین کا راستہ ہے، گمراہ ہونے والے، سیدھے راستے سے بھٹکنے والے، راہ راست سے بچھڑنے والے، یا اللہ مجھے ان راستوں سے بچا لے۔ ذرا ایک بار پھر غور کر لیجئے اس دعا پر اور اس کے سرسری ترجمے پر، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قیامت کا اعتراف اور یقین۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات انہی 2 موضوعات کے اطراف گھوم رہی ہے، اللہ کی عظمت اور توحید کا ذکر، قیامت کی نشانیاں اور اس کا تذکرہ، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پھر ہم عجز و انکساری کے ساتھ گویا اعتراف کر رہے ہیں توفیق الہی کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ کی توفیق اور مدد کی ہمیں ضرورت ہے، جگہ جگہ پر ضرورت، محتاج ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے۔ اس کے بغیر کوئی راہ راست پر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے توفیق مانگی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو گمراہ لوگ، بچھڑے ہوئے لوگ جن پر غضب نازل ہوا، کوئی بھی ہو سکتے ہیں ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے انحراف کرے، اس پر اللہ کی ناراضگی ہوگی، چاہے وہ اپنا ٹائٹل کچھ بھی لگا لے، چاہے اپنا نام کہیں بھی شمار کر لے۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر جب آمین کہے گا کوئی آدمی سمجھ کر، تو آپ دیکھیے کیا معنی ہے آمین کا، یا اللہ قبول فرما لے۔ کس بات کو؟ جو ہم نے دعا کی، جو ہم نے فریاد کی، جو ہم نے عاجزی کی، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھیے، اور جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس مفہوم کو اپنے ذہن میں تازہ کیجیے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ سے؟ کیا مانگ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میری درخواست ہے اللہ کے دربار میں؟
اب اس کے بعد کوئی آمین کہے گا تو آپ خود سوچئے اس میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں ایک تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ سمجھ کر اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اپنی محتاجی اور درماندگی کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ پھر کہا گیا حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے اذا امن الامام فامنوا، جب امام سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین کہے تم بھی آمین کہہ دیا کرو۔ کیوں؟ فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکتی، جب وہ آمین کہے گا ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور ہماری آمین ملائکہ کے ساتھ اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو کیا کہنے اس آدمی کے؟ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی دعا قبول اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بات بتائی گئی۔ اگر وہ سمجھ کر آمین کہے کتنی برکت ہوئی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت پوری ہوئی، امام نے آمین کہی، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، اور اس آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ پیچھے والے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کہا گیا ایک اور حدیث میں اذا امن القاری فامنوا، جب قرات کرنے والا امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، آمین کہنے میں تردد مت کرو۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز پڑھتے تو آمین ایسے کہتے تھے کہ جیسے لگتا مسجد میں ایک آواز پیدا ہو گئی، سنائی دیتی تھی آواز، گونج پیدا ہو جاتی تھی اس آمین کی۔ والہانہ انداز بھی تو ہے نا کہ آپ اتنی بڑی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں تو پھر دعا میں شامل ہو کر آمین کہیں گے تو وہ ایک کیفیت بھی ہوگی۔ اور یہی منظر ہوتا تھا مسجد نبوی میں آمین کہنے کا۔ جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے آمین وہ بھی سن لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھیں، یہاں پر کیا حکم دیا کہ جب قاری امام تلاوت کرے اور پہنچے سورہ فاتحہ کے اینڈ پر اور آمین کہے تم بھی آمین کہو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، کیونکہ ملائکہ بھی اس موقع پر آمین کہنے کے لیے ٹھہرے ہوئے انتظار میں ہیں۔ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، صحیح بخاری کی یہ دوسری حدیث کہ اگر تمہاری آمین ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آمین کے مسئلے میں دیکھیے، آمین کا مطلب یاد ہو اور صحابہ کرام کے انداز کو آپ سامنے رکھیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا قبول ہو؟ پھر آمین کہنے میں تکلف کس بات کا؟ تو سورہ فاتحہ ہو گئی اور آمین۔ اب اس کے بعد پھر کوئی اور تلاوت کی جائے گی، جیسے ظہر کی نماز ہے مثلاً، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سری نماز ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز بآواز بلند نہیں پڑھی جاتی، صرف اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں خاموشی کے ساتھ امام بھی پڑھے گا پیچھے والے بھی۔ تو اس میں کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز ہوتی تو شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت پڑھا کرتے تھے، کوئی بھی سورت، مختلف صورتیں ہیں وہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے وہ پھر رکعتین الاخریین، تیسری اور چوتھی رکعت میں بأم الکتاب، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ۔ اور کبھی کبھی آپ کی تلاوت ایسی ہوتی جب آدمی خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہو، کوئی 1-2 جملے زور سے 1-2 کلمات نکلتے ہیں جس کو پیچھے والے بھی سن سکتے ہیں۔ وَيُسْمِعُونَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، کبھی کبھی صحابہ کرام کہتے ہیں ظہر اور عصر کی آپ کی تلاوت میں کبھی کبھی ہم 1-آدھ آیت سن لیا کرتے تھے۔ اگر کمال خشوع سے کوئی پڑھ رہا ہو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس میں کبھی کوئی 1 آیت یا آدھی آیت یا 1-آدھ جملہ ذرا سا زور سے بھی ہو جاتا ہے، اس سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا اس وقت آپ یہ سورت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور پہلی جو 2 رکعت ہوتی وہ یطول، تھوڑی سی طویل پڑھتے تھے،
ما لا یطیل فی الرکعۃ الثانیہ، پہلی رکعت ذرا سا لمبی، دوسری اس سے ذرا کم، اور تیسری چوتھی اور کم۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ یہ پہلی رکعت کو ذرا سا لمبی کرنے میں حکمت یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر تھوڑا سا تاخیر سے جماعت میں شامل ہوئے ہوں، پوری جماعت ان کو مل سکے، اطمینان سے وہ آ کر جماعت میں شامل ہو سکیں۔ اس لیے آپ عام طور پر جو بھی نماز پڑھاتے، پہلی رکعت نسبتاً تھوڑی سی لمبی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسری رکعت اس کے مقابلے میں تھوڑی سی کم۔ اور آپ کی عام نمازیں، جیسے صحابہ کرام ایک اندازہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی جو نماز ہوتی تھی، یعنی رکعت، وہ ایسی جیسے کوئی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 30 ایک آیت پڑھ رہا ہو، یعنی سورہ ملک، سورہ سجدہ وغیرہ وغیرہ، اتنی دیر عموماً آپ کی یہ انداز کی نماز ہوتی، اور اس کا نصف عصر کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے، آدھا حصہ عصر کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اوسط ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہوتی۔ اور مغرب کی نماز میں عموماً چھوٹی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ چھوٹی صورتوں سے مراد جیسے سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک جو صورتیں ہیں، عموماً اس کی تلاوت فرمایا کرتے۔ ویسے صحابہ تو کہتے ہیں شاید ہی کوئی صورت ایسی ہو جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نہ سنی ہو، بدل بدل کر آپ پڑھتے رہے، مختلف صورتیں پڑھتے رہے، لیکن عام طور پر مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ البتہ کبھی کبھار بڑی صورتیں بھی آپ پڑھا کرتے، جیسے صحیح بخاری اور مسلم ہی کی حدیث سے کہا گیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، سورہ طور کی بھی آپ نے تلاوت فرمائی۔ ایسے ہی اور بھی مختلف جو تھوڑی سی طویل صورتیں ہیں مغرب میں آپ نے وہ بھی پڑھیں۔ اس میں دونوں باتیں معلوم ہوئیں، بطور روٹین کے چھوٹی صورتیں، کبھی کبھار طویل صورت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مغرب کی نماز اتنی مختصر ہے کہ وہ سوائے قل هو اللہ یا انا اعطیناک کے کوئی صورت نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا، چونکہ وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے، تو باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی باندھی گئی ہے، اور گھوڑے پالنے والوں کا اللہ مددگار ہے۔